تک جانا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو، اللہ تک جانا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو۔ اپنے ظاہر کو بھی بناؤ اپنے نبی جیسا، اپنے باطن کو بناؤ اپنے نبی جیسا۔ میرا نبی کا دل سب سے صاف، اپنے دلوں کو بغض سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک کرو، کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے جذبوں سے پاک کرو، حرص و ہوس کے جذبوں سے پاک کرو، اور اپنی زبان کو گالی سے پاک کرو، غیبت سے پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو، دھوکے سے پاک کرو، فراڈ سے پاک کرو، بے ایمانی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو، اور دھوکے بازی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو۔ اپنے نبی کے قدموں پر چلتے جاؤ گے تو ایک دن اللہ تمہارے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ آیا میرا بندہ، تو نے مجھے پٹھان بن کے نہیں دکھایا، پنجابی بن کے نہیں دکھایا، بلوچی بن کے نہیں دکھایا، تو نے مجھے سرائکی بن کے نہیں دکھایا، اور تو نے مجھے تورانی ایرانی بن کے نہیں دکھایا، تو نے مجھے محمدی بن کے دکھایا، اور محمد کو میں نے حبیب بنایا ہے، حبیب۔ اما انا فحبیب اللہ۔ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار دیکھو اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو مردے زندہ کر کے دیے، اور اللہ نے فلاں نبی کو یہ دیا، اللہ نے فلاں نبی کو یہ دیا، تو اوپر سے آپ آ گئے کہ سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرانی بھی دیکھ رہا تھا۔ بے شک اما ابراہیم فخلیل اللہ واما عیسیٰ فکلیم اللہ واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ، تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، حبیب۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، ٹھک جائے اور پھر نکلنے نہ پائے، اور حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانے کو جتنے مرضی کاش کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو حبیب وہ ہے جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، اسے حبیب کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک چنا، ایک پسند کیا، اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا، ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے میرا رب اپنے حبیب کو بیان کرتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى ولقد راى نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آيات ربه الكبرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، آدم مجھے راضی کر، نوح مجھے راضی کر، عیسیٰ مجھے راضی کرو، ابراہیم مجھے راضی کرو، موسیٰ مجھے راضی کرو، عیسیٰ مجھے راضی کرو، داؤد مجھے راضی کرو، یحییٰ زکریا مجھے راضی کرو، سلیمان داؤد مجھے راضی کرو، یوشع مجھے راضی کرو، داؤد صالح مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، اے آدم کی اولاد مجھے راضی کرو۔ اور وہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دنیا مجھے راضی کرے گی، میں تجھے راضی کروں گا، اب تجھے راضی کروں گا۔ فَتَرْضَىٰ، یہاں پھر فا نے کرشمہ دکھا ہے، فا یہاں فا بہت عجیب معنی دے رہی ہے، فَتَرْضَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اندر باہر زندگی میرے نبی کے طریقے پر ہو، نبی کا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جنت میں جانا ہے تو پٹھان پنا چھوڑو، پنجابی پنا چھوڑو، بلوچی پنا چھوڑو، سندھی پنا چھوڑو، عربیت چھوڑو، عجمیت چھوڑو، محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ، پھر اللہ کا مہمان خانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں موت نہ آئے،
اللہ کہتا ہے یہاں تو آئے گی. لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد انی لأعلم واللبیب خبیر ان الحیات وان حرست غرور ورأيت كل ما يعلل نفسه بتعلة وإلى الفناء يسير. موت آنی ہے عش ما شئت یا حبیبی فإنك میت. میرے نبی میں آپ کے لیے پابندی نہیں لگاتا 12 ربیع الاول کی 11 ہجری کی پابندی نہیں لگاتا. آپ کو آزادی ہے جب تک زندہ رہنا زندہ رہو, لیکن فإنك میت. خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے. صرف تیرا رب موت سے پاک ہے, آپ نے مرنا ضرور ہے. پھر آپ کی بادشاہی ہے, میں قائم دنیا کو شان و شوکت دکھاؤں گا. میں آپ کی آپ نے کہا قیامت کے دن میں سب سے اوپر ایک ٹیلے پر ہوں گا, میری امت میرے ساتھ ہوگی, اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, اور پوری دنیا کے انسان ہمیں دیکھ کر انبیاء تک دیکھ کر حسرت کریں گے کاش ہم اس جھنڈے کے نیچے ہوتے, کاش ہم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا. سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا. انا قائدهم اذا وفدوا. جب چلیں گے اللہ کی طرف میں سب سے آگے چلوں گا. انا خطیبهم اذا انصتوا. جب لوگ چپ ہو جائیں گے لا تسمعوا الا همسا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وہ دن وما ادراك ما القارعة. وہ دن وما ادراك ما الحق الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اس دن اللہ کا نبی اپنی شان دے گا, اللہ اپنے نبی کی شان دکھائے گا. ساری دنیا دیکھے کہ او ہو کاش ہم اس نبی کی مان. امت کہے گی کاش ہم یا رسول اللہ آپ کی مان لیتے, آج ہم بھی مزے میں ہوتے. چند ٹکوں پر بک گئے, چند مرلے زمین پر بک گئے, چند کاغذ کے نوٹوں پہ بک گئے, ایمان کو گٹر میں ڈال دیا, اور چند سکے جمع کرتے کرتے موت اٹھا کے لے گئی. اولاد کا مقدر ہے یا نہیں ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے نبی کی غلامی ہوگی, اور ایمان والے سارے پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے. آگے جنت کے دروازے بند ہوں گے, جیسے یہ دروازے بند ہیں سامنے, دروازے بند ہوں گے. سامنے 2 چشمے ہوں گے, ایک سے پانی پئیں گے. پیٹ کا پخانہ ختم, پیشاب ختم, سینے کا کھوٹ ختم, نفرت ختم. یہاں تو یہ پیشاب پخانہ اتنی مصیبت بنا رہتا ہے انسان کے لیے. تو سب سے پہلا کام ہوگا پانی پئیں گے تو پیشاب ختم, پخانہ ختم. ہزاروں سال کھاتے رہیں کوئی گندگی نہیں بنے گی, ہزاروں سال پیتے رہیں کوئی پیشاب کا قطرہ نہیں بنے گا. اور پھر اس کے بعد دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے چہروں پر جوانی کی بہار آئے گی جو کبھی لوٹ کے واپس نہ جائے گی. ہمیشہ چہرے تر و تازہ رہیں گے. ہم جوانی چاہتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہم زندگی چاہتے ہیں, مر جاتے ہیں. ہم خوشیاں چاہتے ہیں, غم گھیر لیتے ہیں. ہم بقا چاہتے ہیں, فنا آ کے ہمیں فنا کر دیتی ہے. تو اللہ نے کہا تھوڑا صبر کر لو, میرے نبی کی غلامی میں آ جا, محمدی بن کے آ جا. باقی ساری نسبتیں مٹا دے, نفرتیں مٹا دے, فرقہ واریت مٹا دے. میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, اس کو سلام نہیں کرنا, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, یہ کافر ہے, یہ مرتد ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. یہ جو ممبر سے آگ برس رہی ہے اور خطیبوں کی زبان سے شعلے نکل رہے ہیں, یہ ان کو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ. کتنی بڑی دھمکی اللہ دے رہا ہے. یہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں, آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں, آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں. میں نانو آپ پہ قیامت والے دن رولر پھیرنا کرنا ہے. ہم امت ہیں, ہم امتی ہیں. اب کوئی کسی طرح فکر رکھتا ہے, کوئی کسی خیال کا ہے, کوئی کسی خیال کا ہے. سب کے لیے باہیں پھیلا دو, اپنی باہوں کو لمبے راستوں کی طرح کر. ہر راستہ دنیا کے راستوں کی طرح اپنی باہیں پھیلا دو, اور ہر آنے والوں کو سینے سے لگا لو. جنت دوزخ کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں, میں نے نہیں کرنے. کفر اسلام کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں, میں نے نہیں کرنے. اس لیے اپنے دل کو کھلا کرو, امتی بن کے چلو, دیوبندی بن کے نہ چلو, بریلوی بن کے نہ چلو, اپنے آپ اہل حدیث بن کے نہ چلو, مسلم بن کے چلو, مسلم بن کے چلو, مسلم بن کے چلو, مومن بن کے چلو, موحد بن کے چلو, مصدق بن کے چلو. مؤمنین, مسلمین, مسلمون, مؤمنون,
موحدون مصدقون بما جاءت به الرسل، مومن مسلم موحد مصدق بما جاءت به الرسل، امتی بن کے چلو۔ یہ جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، اس حال میں کبھی نہ ہمیں جنت کی ہوا لگے گی، نہ دنیا کے مزے دیکھ سکو، یہاں بھی ذلت ہوگی، آگے بھی لتر پڑیں گے۔ تو سارے وہاں پہنچیں گے، دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ۔ اب بھائی جنت چلیے، دیر ہو گئی، کھلوتے کھلوتے رہ گئے، تو کہیں گے یاوی کی میں کو کنڈا لگا ہوا ہے، تو کہیں گے چلیے یار باب آدم کول چلیے، کوئی بری آیا دنیا میں۔ تو سارے اہل ایمان، یہ امت بھی سب، یا ابانا استفتح لنا الباب، یا ابانا استفتح لنا الباب، بابا جی ابا جان آپ سارے نبیوں کے باپ دروازہ تو کھلوا دیں۔ وہ کہے گا پتر میں تو تینوں کٹھایا اندر جاما راستے کہیں ہور نہ لگا کرو، میں تو نہیں یہ کام کر سکتا۔ پھر وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، ہمیں اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ کھلوا دیں۔ آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے، دروازہ کہیں گے نہیں ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، یہاں تک کہ پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ سارے نبیوں سے گھوم کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ دروازہ تو کھلوا دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک نئی بات بتائیں گے، وہ پرانی بات دہرائیں گے، بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، ہاں میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں کہ آج دروازہ کون کھلا سکتا ہے۔ کجی تو دسو جی تو ہپ گئے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے، 1.25 لاکھ نبیاں کل جانا کوئی سوکھا کم۔ وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے میرا نبی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بردانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے محمد مصطفیٰ، ہاشمی عربی قرشی، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے آپ کا نبی۔ اس کی زندگی کو اپناؤ، اس کی زندگی کو اپناؤ، اندر سے بھی باہر سے، اندر کو نفرتوں سے پاک کرو، اندر کو حسد سے پاک کرو، اندر کو ریاکاری سے پاک کرو، اندر کو بغض سے پاک کرو، اندر کو دنیا کی ہوس سے پاک کرو، دنیا کے لالچ سے پاک کرو، آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کرو، کانوں کو بے حیائی سے پاک کرو، زبان سے بے حیائی کے لفظوں سے اپنی زبان کو پاک کرو۔ مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گالی نہ دو، سباب المؤمن فسوق۔ اب آ جاؤ، پھر آپ سارے آ گئے، یا رسول اللہ ٹوٹر تھک گئے ہیں، سنیں تو ساجبو کھولنا مہربانی کرو۔ آپ کہیں گے انا لہو انا لہو انا لہو، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں ہی کروں گا۔ اچھا پہلے ہی کیوں نہیں چلے گئے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے بھلا دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کے مرتبے کو، شان کو بلند کر کے دکھایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا ذوق ہے شعر و شاعری، تو اقبال کے کا سب سے اعلیٰ شعر کون سا ہے؟ میں نے کہا اپنے ذوق کی بات ہے، میرے نزدیک تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ سجدے میں گریں گے، اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب میرے حبیب سر اٹھا، بول پورا کیا جائے گا، مانگ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ افتتاح کریں گے تو کھلے گا، نہیں تو نہیں کھلے گا، آپ آگے جائیں گے۔ آپ کے لیے جنت سے ایک سواری آئے گی، سبز پروں کے ساتھ اڑتی ہوئی آئے گی، سبز پر ہوں گے اس کے، وہ اگر آپ کے سامنے ایسے لینڈ کرے گی اور یوں آگے بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر ایسے سوار ہوں گے، اس کی جو رسی ہے، ایسے جو رسی ہوتی ہے یہ رسی اس کی نا یوں نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی آپ نے نہیں سنبھالنی، آپ نے اس سواری کو خود نہیں چلانا، اس کی لگام میرے نبی نے نہیں پکڑنی، کوئی آنے والا ہے نوکر، کوئی خادم آنے والا ہے، بڑے بھاگاں والا، بڑے نصیباں والا، بڑے جڑا نبی دی سواری دی واگ نپے اس تو بڑے بھاگ کہندے ہون گے، سارے دے سر چون جاون گے، لے ویکھو بھائی ہن کہندے نصیب میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو یہ واگ پکڑا، بلال حبشی۔ آپ نے کہا میرے آگے آگے چلے گا، پھر آپ نے کہا میں آؤں گا، ایسے میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد رسول اللہ۔ تو وہ کہے گا یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک، یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس سے ہم بے وفائی کر رہے ہیں، چند ٹکوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، آٹھوں بازار جھوٹ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دھوکے فراڈ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، چند ٹکوں پر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے دے کے اپنی تباہی خرید لیتے ہیں۔ یا ادھار دینا بند کر دو، نقد کرو، اور اگر ادھار دینا ہے پھر گالی دینا بند کرو۔ اب گالیاں دے کے تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہو۔ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو میں ان تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو، اور اگر دیتے ہو تو پھر گالی نکالنا بند کرو، صبر کرو۔ ہے یا رسول اللہ مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولوں، اور میں رضوان بول رہا ہوں، میں آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، اور ایسے دروازہ کھلے گا۔ رب نے کہا فَأَدْخُلَهَا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ پہلے کون ہیں؟ میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ، مالدار نہیں، چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گے۔ غریب لوگ ریڑھی والے، ٹانگے والے، چمچی والے، رکشے والے، کہ یہ سب مزدوری کرنے والے دیہڑی دار، کہ یہ آگے آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا، اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، آئیں گے وہ بھی لیکن وہ پیچھے ہوں گے۔ میں فقراء المؤمنین۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا، فجسا سلمان علی رکبتیہ فقال من هذا یا رسول اللہ، قال هو ابو بکر بن ابی قحافہ۔ آپ نے کہا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جانتا ہوں، جس کے ابا کا نام جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا آٹھوں دروازے کھل کر کہیں گے جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں۔ جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، تو آٹھوں دروازے کہیں گے جناب ادھر، جناب ادھر، جناب ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہو کے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ من ہوا، یا رسول اللہ یہ تو بڑی شان والا ہے، کون ہے؟ کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ وقلت لمن هذا قیل لفتى من قریش فظننت انه لی فذهبت لادخله فقیل لی انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا، بڑا عالی شان،
بڑا خوبصورت. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے. آپ نے کہا میں بھی قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا. جب جانے لگا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. آپ نے دل لگی کی، عمر جی چاہ رہا تھا جا کے دیکھوں پر تیرا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں گیا، میں نہیں گیا. تو حضرت عمر رونے لگے، اب علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کبھی میں آپ پہ غصے ہوں گا؟ پھر آپ نے کہا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ. عثمان جنت میں ہر نبی کا خاص ساتھی ہوگا، وہ خاص ساتھی میرا تو ہوگا عثمان بن عفان. پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا، ایسا کر علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ. علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ ہوئے 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 ہوئے، کیا نصیب ہیں، کیا نصیب ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اللہ حضرت علی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہا رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں راضی ہوں. ہاں تیرے بچوں کی بشارت ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین، حسن بن علی اور حسین بن علی. اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیگم میری بیٹی فاطمہ ہوگی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اپنی شان کے ساتھ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی. ان سواریوں کی کیا شکل ہے کیا نہیں اس طرح دیکھی کوئی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا سواریاں کھڑی ہوں گی. چونکہ اسی طرح صرف یا کھوتا ویکھیا یا گھوڑا ویکھیا یا خچر ویکھیا یا پھر آپ گڈیاں ویکھین موٹراں ویکھین، اس سواری کا نام تو پتہ نہیں وہ ہوگی کیسی. شان سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی ایک مرلے والا جندا کوٹھا ہوندا، ایک مرلے چ گھر بھی ہے تے ٹوائلٹ بھی ہے تے کچن بھی ہے تے سب کچھ ہے. جنت کی ایک مرلہ سکیم جنت، ایک مرلہ سکیم جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. 10، یہ 24,000 کلومیٹر ہے. اس کے ساتھ ایک زیرو اور لگاؤ، 2,40,000 کلومیٹر. یہ صرف میرے نبی نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اس سے بھی بڑی ہوگی. یہ سب سے یہ وہ مسلمان ہوگا جو دوزخ میں پٹ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شکر ہے اللہ کے نبی نے اس کا نام بھی بتا دیا. وہ اس کا نام ہے، آپ نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ، اور اس کا قبیلہ بھی بتا دیا جوہینہ. عرباں جو ہے ساڈے چ کوئی نہیں. وہ ماریں کھا کھا کے جب آئے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو ایک خوبصورت جوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا. اس کے سامنے ایسے جیسے ہم بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں نا، گوڈے ہماری تہذیب ہے، ہم گوڈے پہ کرتے ہیں. ہمارے ملتان کے کہتے ہیں جی قدمات ہاتھ ہے جی. تو وہ ایسے ہوگا، وہ کہے گا ارے کیا ہوا؟ کہ تم فرشتے نہیں؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے ہیں. 80,000 نوکر ادنا درجے کا جنتی ہے. سب سے چھوٹا جنتی ہے 80,000 خادم. اور جب وہ چلے گا تو کارپیٹنگ ہوگی، کارپیٹ بچھے گا. کتنا لمبا ہوگا وہ کارپیٹ؟ 40 سال اس پر چلتا جائے گا تب جا کے وہ ختم ہوگا. یہ ساری دنیا میں نے پھری ہے، 100 کے قریب ملک میں نے دیکھے ہیں. ایدو جاؤ تو ایدو جاؤ، 1-2 مہینے کم پورا ہو جاتا. ایک جہاز تے چڑھو، دوے تے لو، دوے تے چڑھو، تریے تے لو، تے چل دنیا مک گئی. وہ 40 سال کی کارپیٹنگ ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا، سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا. اور اس کے دونوں طرف وہ نوکر کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ. اجی سردار صاحب آپ کہاں رہ گئے؟ اجی تو سارے سکونے پہ گئے تھوڑا انتظار کر کر کے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، بڑے لطر خادم میں، شکر کرو میں آ ہی گیا. اور وہ جناب اچھلتے کودتے اس کو آگے لے جائیں گے، ایک تخت پر بٹھائیں گے، سونے چاندی زمرد یاقوت سے جڑا ہوا تخت، اور اس پر وہ بیٹھے گا. اور ادھر دیکھے گا تو کوئی انتہا نہیں، ادھر دیکھے گا کوئی انتہا نہیں. وہ کہے گا اے سارا کچھ کہندا ہے. وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے. پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے مالک دوزخ سے آئے ہیں، ان کی خدمت کرو بھائی، انہیں کھلاؤ پلاؤ. اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈونگا اس میں کھانا، ایک ہاتھ میں گلاس اس میں کوئی مشروب،
شربت، یا تم کھانا چاہو تو پی نہیں سکتے، پینا چاہو تو کھا نہیں سکتے، زیادہ کھا لو تو پیتا نہیں جاندہ۔ 80,000 ڈونگے، 80,000 مشروب، وہ ہر ڈونگے کو مکمل کھائے گا، ہر گلاس کو مکمل پیے گا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہاں کھاتے ہیں تو جب پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے تو لذت کم ہونی شروع ہو جاتی، پھر ہم اٹھا دیتے ہیں۔ وہاں جتنا کھائے گا لذت بڑھتے 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 انتہا تک جائے گی، پھر کھا بھی لیا، پھر پی بھی لیا، ڈکار ایک آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے میرے آقا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں، تو وہ سارے ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں کہ او جاندے پہنتے او مردے پہنتے او کھلوتے ہو، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اور پھر اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا، اسے پتہ ہی نہیں، پہلے ایسے لگے گا جیسے کوئی سینری ہے، لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی، اسے دیکھے گا پردہ ایسے ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا، ایک اور ملک اسے نظر آئے گا، اور وہاں جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی۔ ایسے موت ہوتی تو مر جاتا، یہ موت ہوتی تو مر جاتا، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اگر موت ہوتی لولا اللہ قضا لأہل الجنت اللہ یموت لمات من حسنہا و جمالہا، جنت کی عورتوں کو دیکھو گے تو میرے رب ذوالجلال کی قسم، میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو ایک جھلک سے مر جاتے سر۔ جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی ایسے، اور حرکت بھی اس کی بند ہو جائے گی، اور ویکھی جا رہے ہیں، ویکھی جا رہے ہیں، ویکھی جا رہے ہیں، نہ ایس پاسے نہ ایس پاسے، نہ فرق ہوندی ہے، نہ وہیں کوئی پاسا پڑتا ہے، ویکھی جانا۔ 40 سال دیکھتا رہے گا، 40 سال بغیر پلک جھپکے، ایسی کشش ہوگی۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں؟ پھر وہ کہے گا من انتی یا ہذہ، تو کون ہے بی بی بتا تو صحیح۔ وہ کہے گی انا من اللواتی خبین لک، میں وہ ہوں جو تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سکڑے پہ گئی، کدھر رہ گیا ہوں۔ وہ کہے گا بی بی شکر کر میں آ گیا۔ اب وہ آگے بڑھ کر اس کو ایسے گلے سے لگائے، اور یہ جو گلے سے لگانا ہے، اور اس کے 70 جوڑے 100 جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے، قد اس کا 130 فٹ ہوگا، جنت کی حور کا قد 130 فٹ ہے، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے، 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ جو ہماری اسماعیل مسجد کا جو وہ ہے مینار، اس سے بھی اوپر اس کا قد نکل جائے گا، اور تم اگر اس قد میں چلے گئے تو ہم تو بوجھ پا جائے، تو تمہارا قد بھی 130 فٹ اللہ کرے گا۔ پھر اس کو سے، اور وہ جو آخری لباس اس کے اوپر ہوگا، جو وہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 90 100 کے 100 لباس نظر آئیں گے۔ اب میں نے بنیان پہنی ہے، اس کرتے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ آپ خامد اپنی بیوی کے 100 لباس آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کی چمک کو دیکھے گا، یوں لگے گا جیسے چاند کو کپڑے پہنا دیے گئے، اور پھر اس کا ایسے گلے سے لگائے گا تو یہ معانقہ اس کا 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے۔ اور پھر جنت باقی کیسی ہوگی، اور جنت الفردوس کیسی ہوگی، اور اس میں حظیرۃ القدس ایک وی آئی پی جگہ ہے، وہ کیسی ہوگی۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کونی فکانت کونی فکانت کونی فکانت، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی۔ جب جنت الفردوس کی باری آئی تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت الفردوس بنایا۔ وہ کیا چیز بنی ہوگی، اور جس دن بنائی، آج سے کوئی 20 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا جس سے ساری کائنات بنی، فرض کرو اسی وقت جنت بنی، تو کم از کم 20 ارب سال پہلے وہ بنی۔ اس دن سے آج، اور آج سے قیامت، اور قیامت سے جب تک اس کا دروازہ نہیں کھلتا، اللہ اس کی ہر چیز کو دن میں 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے اور اسے خوبصورت بناتا ہے، اور 5 دفعہ۔ یہ مسجد اسماعیل ہے، اس کو آپ ڈیزائن کرنا شروع کرو، اور اس کی آپ رینوویشن کرو، اور اس کو خوبصورت بناؤ، ہیرے موتی جڑو، کرتے 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 100 سال میں مک جائے گی۔ فرق کرو 100 سال مک، ویسے تو اس سے پہلے ہی مک جائے گی، چلو وڈی چھال مارو 100 سال۔
اس جنت کی لڑکی کا اتنا بڑا چہرہ ہوگا 130 فٹ کا دیتا ایڈا کا منہ ہوئے گا، لیکن پھر بھی کتنا کو منہ ہے اس کے چہرے کو روزانہ دن میں اللہ 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے اور ہر دفعہ اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ 20 ارب سال سے اس کا حسن 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہاں دلہن وہ نہیں، وہ جو ہوتے ہیں بیوٹی پارلر، وہاں بچیاں جاتی ہیں دلہن بننے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، تو اس کے بعد وہ منہ ہی مک جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر پاؤڈر کا پورا ڈبہ تو نہیں تھوپنا، یہ پوری لپسٹک تو نہیں اسے چاڑنی، تو 5-6 گھنٹے بعد اس کا میک اپ ختم ہو جاتا ہے اور ایک پسینے کی لکیر آتی ہے اور میک اپ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ اس جنت کی حور کا میک اپ خود کر رہا ہے، اور دن میں 5 دفعہ اس کو، ہر دفعہ پہلے سے خوبصورت، ایک پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر چوتھی دفعہ پھر 5ویں دفعہ، اور اس طرح کرتے 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 20 ارب سال ہو چکے ہیں اور آئندہ سال بھی لگیں گے۔ مجھے بتاؤ جب وہ تمہارے سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگا؟ اور یہ سب کو چھوڑو، جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو کیا حال ہوگا؟ از لذت دیدارش خسروچ تمام گفتن سردادن و جان دادن نا دیدار رخ یارے خسرو، یا رب تجھے دیکھے بغیر جانے قربان کر دی، گردنیں کٹا دی، جسم کٹوا دیے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے تیرے عشق میں، بن دیکھے یہ سب کچھ کر دیا، جب تجھے دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ اللہ گولڈن سے کہے گا موٹر سائیکل چاہیے؟ وہ کہیں گے یا رب وما لنا لا نرضى وقد آتيتنا ما لم تؤت احدا من خلقك، یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ دے دیا جو کبھی نہیں دیا۔ اللہ کہے گا افلا اعطيكم بافضل من ذلكم، اب اس سے بھی بڑی چیز دوں؟ وہ کہیں گے ما ہوا، وہ کیا ہے؟ یا اللہ جنت لب گئی، حور قصور لب گئے، اور کیڑی شے؟ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں۔ اب آئے گی آواز زندہ رہو، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، مبارک ہو موت مر گئی ہمیشہ زندہ رہو گے، ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب کبھی بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے، ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے بیمار نہیں ہوگے، ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تم ہمیشہ تر و تازہ رہو گے، نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم پر کوئی حال نہیں آئے گا۔ یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یہ دعوت کی محنت ہے، اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے، ان اعمال کو سیکھنے کی محنت ہے، اور اس کو آگے پھیلانے پہنچانے کی محنت ہے، جس سے ہم دنیا میں بھی، ہم اگر اللہ راضی ہے تو مزے ہیں، قبر میں بھی مزے ہیں، اور حشر میں بھی مزے ہیں، اور آخرت میں بھی مزے ہیں، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ، میں جو آپ کو جنت کی حور بتاتا ہوں نا، یہ وہ ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ اگر سورج کو انگلی دکھا دے، انگلی نہیں اتنا حصہ، لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اگر ایک انگلی کا پورا ایسے چھوٹا یہ ایسے کر دینا تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ لو بسقت بسقتا في 7 ابحر لكانت احلى من العسل، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کیا کرو گے؟ ادھر منہ تے مارو گے، پٹھان ہوگا گا تو لتر بھی مارے گا۔ اور وہ سمندر، میں نے سارے سمندروں کے سفر کیا ہیں، تو جب میں اس سمندر کو دیکھتا ہوں پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر، یا اللہ، اس کو تھوک نہیں آتی، ویسے زور لگا کے ادو ادو اکٹھا کر کے تھو کرے تو 2-4 چھوٹے سے چھینٹے پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں گے۔ ایسے کلائی کو ظاہر کر دے تو کائنات روشن ہو جائے گی، چہرے سے نقاب ہٹا دے تو کلیجے پھٹ جائیں گے، ایک قدم اٹھائے تو ایک قدم میں 1,00,000 نظریں اور 1,00,000 نخرے اور ناز و انداز دکھاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جب وہ سامنے آتی ہے تو نظر چہرہ سامنے ہے، جب وہ پیٹ پھیر کے جاتی پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے۔ چس آ گئے کہ نہیں؟
یہ دعوت کی مبارک محنت وہاں تک پہنچنے کی محنت ہے، خود بھی اللہ ہمیں لے جائے اور اوروں کو بھی ہم لے جانے کا ذریعہ بنے۔ تو آج بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، سب مجھے 95% نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ ہم زندگی کی ابتدا کہاں سے کریں کہ جو آج تک ہم سے خطائیں ہوئیں ہم توبہ کریں اور نئی زندگی کی نیت کریں، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہیں 4 مہینے کے لیے نکلیں، 40 دن کے لیے نکلیں، اور ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلیں، اپنی مسجدوں کے گشتوں میں شریک ہوں۔ تو پہلے میرے ساتھ مل کر توبہ کی نیت کرو، کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ نے سب معاف کر دیا، سب معاف کر دیا۔ میں نواب شاہ میں تھا، ایک وڈیرا آیا اور بہت عجیب اس کی زندگی تھی۔ اس نے بیان سنا، میں آخر میں توبہ کر رہا تھا، اس بڑی بڑی مونچھیں، اس نے زور زور سے اللہ میری توبہ اور ساتھ روئے، اللہ میری توبہ اور روئے۔ ساری زندگی اس کی غفلتوں میں گزری، چند آنسو اس نے ندامت کے بہائے اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ توبہ کے ساتھ چلا گیا۔ ان التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر یقین رکھے کہ اب اس کے گناہ معاف ہوتے۔ تو بھائیو اس توبہ کر لی نا سب نے۔ اسلام کا جو مرکزی نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے، شدت نہیں۔ وہ نرمی ہے، وہ عبادات اور باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن ان سب کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ نرمی ہے۔ یہ میں نے کہاں سے لیا؟ میں ایک دفعہ جا رہا تھا پاناما، تو سورہ کہف کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا، ویسے مجھے یاد ہے میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا۔ تو جب میں وَلْيَتَلَطَّفْ پر پہنچا تو حاشیے میں لکھا تھا نصف القرآن۔ تو میں ایسی تھوڑی دیر سوچ میں پڑا کہ یہ اللہ تو قادر ہے، یہاں کوئی لفظ لا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، یہ کیوں لائے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ حد سے زیادہ نرمی کا معاملہ کرنا۔ وہ جو روٹی لینے میں گیا ترکی میں، ترسوس ایک جگہ ہے جہاں اردن والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں سے اصحاب کہف، میں نے وہ بھی دیکھا ہے، اور ترکی والے بھی کہتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا ہے۔ تو ترکی والا قرآن کی تعبیر سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے، اردن والا جوڑ نہیں کھاتا ہے۔ تو اس کا وَلْيَتَلَطَّفْ، اے بھائی کوئی بھاؤ تاؤ کے چکر میں نہ پڑنا، بڑی نرمی سے پیار محبت سے روٹی لے کے آجا، بھوک لگی۔ اور صیغہ مبالغے کا ہے، تلطف، تفاعل، مبالغہ اور تکلف۔ تو تمہارے اندر اگر سختی ہے پھر بھی تم با تکلف نرمی کرو، تمہارے اندر شدت ہے پھر بھی اپنے اوپر نرمی طاری کرو۔ تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری شریعت کا سینٹر پوائنٹ قرآن ہے، اور قرآن کا سینٹر پوائنٹ نرمی ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اب ہمارے ڈانٹ ڈپٹ کو بزرگی سمجھا جاتا، ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت سمجھا جاتا۔ استاد شاگرد کو ڈانٹ رہے ہیں، پیر مریدوں کو ڈانٹ رہے ہیں، امیر مامور کو ڈانٹ رہے ہیں، والدین اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں، اور میرا اللہ کرا نرمی۔ اب آیت سنو، یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ اب آیت سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سبحان لِنْتَ لَهُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، یہ ہونا چاہیے، نحو کا قاعدہ، فعل پہلے ہوتا ہے اس کے متعلقات بعد میں ہوتے ہیں۔ تو لِنْتَ لَهُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو گئے اپنے امت کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فَبِمَا، اللہ نے اپنے نبی پر جتنے احسان قرآن میں بتلائے ہیں، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔
هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اب قرآن میں دیکھو وکان فضل اللہ علیک کبیرا، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی پر جو احسان کیے وہ بتائے اور جتلائے ہیں. ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. یہ احسان جیسے اللہ نے بتایا ہے نا اپنے نبی کو، یہ احسان نرمی والا جس طریقے سے بتایا، اس طریقے سے کسی احسان کو ذکر نہیں کیا. فبما، میرے ہاتھوں کو دیکھو، ہم جب کہتے ہیں بہت بڑا، اس سے آگے تو ہمارے ہاتھ نہیں جاتے نا. تو ہمارا ایک بھتیجا تھا تو دیر سے بولا، جب وہ گاڑی پہ ہوتا تو ہم کہتے کس چیز پر آئے، تو وہ یوں یوں کرتا، اور جب وہ بس پہ آتا تو کہتا ایسے ایسے کرتا، ایسے ایسے، کہ بھائی بس بڑی ہوتی ہے نا تو اس کا یوں اشارہ کرتا، اور گاڑی چھوٹی تو اس کا یوں اشارہ کرتا. تو فبما، یہ جو فبما رحمہ ہے نا، یہ زمین آسمان سے بھی باہر نکل گیا ہے، تو مشرق و مغرب سے پار ہو گیا، شمال جنوب سے پار ہوگا، فوق تحت سے پار ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب میری اتنی بڑی رحمت آپ پر آئی جس کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر آپ نرم ہو گئے، نرم ہو گئے. ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا. لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه. نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کائنات میں کوئی شکل نہ ہوتی، جنت کی حور سے بھی اعلیٰ شکل ہوتی. وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَبْغَضَ مِنْهُ. اور اگر بد اخلاقی کی، سخت مزاجی کی کوئی شکل ہوتی تو شیطان سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی. امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے، تھے انتہائی بدصورت، کوڑا سیاہ حبشی ٹائپ. کہنے لگے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا سوائے ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا کہ میرے 14 طبق روشن کر دیے. کہ میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا. کہنے بھائی کوئی میرے اوپر بھی عاشق ہے، تو میں اس کے پیچھے چل پڑا. وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. بازاروں میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی. وہ آگے چلی گئی تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے دو. تو میں نے اسے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں. تو آج تمہیں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی نا تو شیطان سے بھی بدصورت ہوتی. تو ہماری زندگی میں جو آئی ہیں نا رکاوٹیں، اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہے. یہ اسباب ہیں چھوٹے چھوٹے مل کے بڑے ہو. زبان کی شدت، بول کی شدت، نظر کی شدت، تانے تشنی، مار پٹائی، اس نے ہمارے رشتوں کو تار تار کر دیا. اور میں قربان جو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کی زبان میں شدت ہوتی، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، لانفضوا من حولک. انفضوا کا مطلب بتایا تھا نا کل پرسوں، بھگدڑ مچ جانا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. معلم محمد مصطفیٰ جیسے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور طلبہ اصحاب رسول جیسے. محمد الرسول اللہ، سورہ فتح اللہ نے یوں ایک آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرے رسول ہیں. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، ایسے ساتھی صرف نبی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے. والذین معہ، معیت بہت بڑا شرف ہے. اور وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں،
وہ کیسے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، کوئی سجدوں میں گڑ گڑا رہا، کوئی رکوع میں گڑ گڑا رہا. اور اخلاص ایک باریک چیز ہے جس کو موت سے پہلے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں، لیکن وہ اتنے اللہ کے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی خود گواہی دی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں صرف قرآن سے صحابہ کو بتا رہا ہوں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے نبی کے ساتھ چلنے والے صحابہ کیسے ہیں؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، بستروں سے جدا رہتے ہیں. کیسے ہیں؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں. وبالاسحار هم يستغفرون. اور پھر سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں. یہ کیسے ہیں؟ يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. خود بھوکے رہ کر یہ اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ کیسے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. یہ کیسے ہیں؟ یہ قرآن صرف بتا رہا ہے کہ صحابہ. آخری بات درجہ بندی کی. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. میرے محبوب آپ کے صحابہ کے دو ہیں جماعتیں. ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لائے. یہ جو بعد والے ہیں نا، یہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے. لیکن ایک وعدہ میرا آپ کے ساتھ ہے. کیا وہ کیا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنى. میرا وعدہ ہے آپ کے ہر صحابی کو جنت دوں گا، ہر صحابی کو جنت دوں گا. اور یہ پہلی جماعت ہے جن کی حمایت میں قرآن اترتا تھا. اور ایک عجیب ہے کہ ایک لفظ قرآن کا، ایک لفظ، ایک آیت اتری لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ آیت ایسے اتری جیسے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی، انہوں نے جب آیت سنے کہا یا اللہ یہ کیا کیا؟ وہ میں انا محتاج، میں کتوں جا کے جہاد کرنا ہے، میرے لیے تو گنجائش دے. سبحان اللہ، یہ کیسے لوگ تھے؟ جبریل دوڑے آئے اور وہی کیا لائے؟ ایک لفظ، صرف ایک لفظ کہ یا رسول اللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے؟ عبس وتولی اذ جاءہ الاعمى. کا میرے بندے کی فریاد میرے پاس پہنچ چکی ہے، لہٰذا اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. کہ جو معذور ہیں ان کے علاوہ جو صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اور جو میرے راہ میں ہیں برابر نہیں ہو سکتے. تو عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد پر قرآن کا ایک لفظ ہے، اور خولہ کی فریاد پر آیات بارش کے قطروں کی طرح. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. یہ پھر آگے بھی چلتی ہے. ایک دیہاتی عورت کی فریاد نے عرش ہلا دیا اور قرآن اترا. یہ لوگ تھوڑا اور سنا دو تاکہ آپ کو خولہ کا پتہ چلے. خولہ کیا چیز ہے؟ انصاری عورت ہے، محلے کی ایک عورت ہے. خامن نے غصے میں طلاق دے دی. طلاق تھی زہار، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. اس طلاق کے بعد رجوع ہو ہی نہیں سکتا. 3 طلاق میں تو رجوع ہو جاتا نا کہ کسی اور جگہ شادی ہو جائے، وہاں سے طلاق ہو جائے واپسی. لیکن اس میں رجوع ایسا ہی ہے شیخ، ایسے ہی ہے. اس میں دوبارہ اگر اس کی شادی ہو جائے اور پھر وہاں سے وہ فارغ ہو کر اس سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ اس زمانے کا رواج تھا. اب یہ ان کی عمر گزر گئی تھی، جو بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس ہے. یا رسول اللہ، میرے خامن اوس بن مالک نے زہار کر دیا، اوس بن سامت نے مجھ سے زہار کر دیا، تو کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے کہا حرمتی علیہ، بیٹی تو حرام ہو گئی. بولیں گے یا رسول اللہ
اکل مالی وافنا شبابی، جوانی میری ڈھل گئی، مال میرا کھا گیا وہ، تو میں کہاں جا کے بیٹھوں، ماں باپ میرے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا حرم کی علیہ ہے، تو اس پہ حرام ہو گیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا بنے؟ تو آپ چپ ہو گئے؟ تو جب وہ مانتی نہیں تو کیا کرو، آپ چپ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو کنگھی کر رہی ہیں۔ جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے، کہ چلے ٹھیک ہے میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ان لی من حسبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فجعوا وان ضممتم الیہ فضعوا، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، میری دوسری شادی نہیں ہو سکتی، ان بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو روٹی کہاں سے دوں، یہ بھوکے مریں گے۔ خامند کے پاس چھوڑ کے چلے جاؤں تو وہ بھی کمزور ہو چکا ہے، یہ ان کی تربیت کون کرے گا، یہ تو برباد ہو جائیں گے۔ اب اس کی دعا سنو، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے۔ یہ نہیں کہا کہ تو اپنی شریعت کا فیصلہ سنا، کہ اللہ میرے حق میں دینا فیصلہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن آ گیا، ہاں خولا ہم نے اپنے رحمت کے طفیل تیرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اتنے بڑے مقام کے لوگ، لفظ کیا آ رہا ہے، لن فضوا من حولی، یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ سختی اتنی بڑی بلا ہے کہ اتنے دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئے نہ آئیں گے۔ انبیاء کے بعد عظیم ترین انسانوں کا ٹولہ، لیکن وہ بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے، پر اللہ نے کہا جاؤ ہم نے معاف کر دیا، کلا وعد اللہ الحسنی، جاؤ سب کے لیے جنت ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، اور اب تھوڑے سے حدیث سے سن لو۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ بلال جب جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ام رومان کو دیکھی، بڑے اپنا مناقب صحابہ اٹھا کے دیکھو۔ میرا ایک امتی آئے گا جنت کے دروازوں پر تو 8 دروازے کھل کے کہیں گے مرحبا ادھر آ جائیں، ادھر ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ تو ہم نے کہا یہ بیٹھا ہے ابو بکر، اس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ عمر ایک محل دیکھا بہت عالیشان، میں سمجھا میرا ہے۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کرتے 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 یہاں لگا لیا، علی تو بھی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ طلحہ زبیر، ہر جنتی کا ایک خادم، میرے 2 خادم طلحہ اور زبیر۔ تو اس ایک لائن لگی پڑی ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو ایسے عظیم الشان لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ بچو کیا کرو، سنا سنا کے بھی تھک گیا ہوں۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی۔ میں تو پچھلے 20 سال سے فریاد کر رہا ہوں، او بھائیو نرمی اختیار کرو، محبتیں اختیار کرو، نفرت ہو اختلاف کرو، نفرت تو نہ کرو۔ بیوی سے اختلاف ہو گیا ہے تو نفرت تو نہ کر، بیوی کو خامن سے ہو گیا نفرت تو نہ کر، بہن بھائیوں میں ہو جاتی اونچ نیچ، نفرت ہے تو نہ کرو، سلام دعا ختم۔ تو آپ فارغ ہونے والے ہو، یہ اسباق یاد رکھو گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر جہاں جاؤ گے گلاب کے پھول کی طرح مہکو گے۔ چمن میں بہت سے پھول ہوتے ہیں، لیکن جہاں گلاب کھلا ہوتا ہے سب کی نظر وہیں جا کے ٹکتی۔ تو اگر میں نے یہ اخلاق بنا لی، یہ نرمی اپنے اندر پیدا کر لی، تو اللہ کی قسم گلاب کے پھول کی طرح مہکو گے۔
اور پرکشش بھی ہوگی، جاذبیت بھی ہوگی. شکلوں کی کشش چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتی، اخلاق کی کشش موت تک باقی رہتی. جیسے روٹی کی طلب موت تک ختم نہیں ہوتی. باقی چیزیں آدمی کہتا ہے یار گوشت بڑا کھا لیا، دال بناؤ، بھنڈی کھا لی اب توری بناؤ. لیکن روٹی ایسی ہے اسے کوئی کسی دن جاتے روز ہی روٹی روز ہی روٹی، تو اس طرح اندر رچ پچ گئی. ایسے اچھے اخلاق روٹی کی طرح ہے جن کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی. تو ہمارے علمی حلقے ہوں، دیندار حلقے ہوں، ان سب میں شدت پائی جاتی ہے، ہر درجے کی شدت. تم بیچ میں موم بن کے جاؤ، لوہا بن کے نہ جاؤ، موم بن کے جاؤ. اور سارے رشتوں کی تلخیوں کو اپنے پی جا، ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. تلخیوں کو پینا سیکھو، زبان کو بند کرنا سیکھو، اور پھر مسکرانا سیکھو، اور نرمی کا سلوک سیکھو جو میرے نبی کی سب سے عالی شان صفت فبما رحمت من اللہ. یہ واقعہ پتہ کب کا ہے؟ جب احد کی لڑائی میں شکست ہو گئی تو کافی سارے صحابہ میدان چھوڑ کے دوڑ گئے. تو جب ابو سفیان کا لشکر واپس چلا گیا تو وہ واپس آئے اور سب ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے، ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے. شہاب الدین غوری نے تراوڑی کی پہلی جنگ لڑی تھی پرتھوی راج کے خلاف. ہم جو چوہان راجپوت ہیں ہم اس کی نسل سے ہیں، پرتھوی راج. تو وہ شکست ہو گئی. تو جن افغانی سرداروں نے دوڑ لگا دی تھی نا، اس نے سارا سال ان کے منہ کے اوپر نہ توبڑے چڑھا دیے تھے. بوجھا نہیں تو بوجھا سیکھ ان کے منہ پہ چڑھا دیا تھا. پورا سال ان کے منہ پہ وہ بوجھے لگے رہے کہ یہ وہ ہیں جو بھاگ گئے تھے، بھاگ گئے تھے. بادشاہ تو یوں کرتے ہیں. میرے نبی کے صحابہ جب سہنے آئے کہ بس دیکھو اب کیا بنتا ہے، تو آپ نے مسکرا کے ان کا استقبال کیا. آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ. اس پر میرے اللہ نے یہ کہا واہ میرے محبوب، یہ آپ کے رب کا آپ پہ احسان ہے کہ آپ نرم ہو گئے، ورنہ ایسے موقعوں پہ تو ڈانٹ ڈپٹ سوڑوا دیا جاتا. استنبول کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، سلطان محمد فاتح 21 برس کی عمر، تو اس نے سپہ سالار کو بھرے مجمع میں کوڑوں سے اس کی پٹائی شروع کر دی اور اس کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دیا. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ. اوپر اللہ کی محبت دیکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی معاف کر دیں. پہلے ہی آپ نے معاف کر دیا، پر میں بھی سفارش کرتا ہوں آپ ان کو معاف کر دیں. اور آگے کہتے ہیں واستغفر لہم، اور آپ مجھے بھی کہیں کہ میں بھی معاف کر دوں. کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہو مجھے کہو میں ان کو معاف کر دوں. ایسے عظیم لوگ بھی شدت برداشت نہ کر پاتے. بھائیو میری فریاد سمجھو اللہ کے واسطے، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. سختی کے بغیر یہ کام نہیں چلتا ہے. ارے یہ بکواس ہے، یہ تمہارے نفس کی شرارت ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں نرمی پہ جو اللہ کرتا ہے وہ سختی پہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، سر ساتھ نہیں دے رہا درد کی وجہ سے، اسی میں برکت سمجھ لو.